ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار لاتعداد درود و سلام ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر اچھی بات ہر اچھی چیز عطا فرمائی اور ہر بری بات اور برے عمل اور بری چیز سے آگاہ فرمایا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ واضح فرما دیا کہ جو کچھ اچھی بات، اچھا عمل، اچھی چیز ہو سکتی وہ میں نے اپنی امت کو بتا دی ہے، واضح کر دی ہے. اور جہاں کہیں کوئی شر، برائی یا بری بات یا برا عمل ہے اس سے آپ نے منع فرما دیا. اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعاؤں کو ہم دیکھیں، پڑھیں اور ان پہ غور کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں کی. ان دعاؤں میں کچھ ایسی دعائیں ملیں گی جن میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا، سوال کیا، اور کچھ ایسی دعائیں آپ کو ملیں گی کہ جن دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی کہ اللہ ان چیزوں سے، ان بلاؤں سے، ان فتنوں سے بچا لے. ایک طرف جو کوئی اچھی
اور بہترین چیز یا اللہ کی نعمت ہے تو اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے دے دے، اور جو برائی، جو فتنہ، جو نقصان دہ چیز یا کوئی بلا یا فتنہ ہے، اس سے رسول اکرم علیہ السلام نے پناہ مانگی، اور یہ جو پناہ مانگی تو اللہ کی پناہ مانگی۔ اب جیسا کہ یہ سورت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے اور ہر مسلمان پڑھتا ہے، سنتا ہے، یہ جو آخری صورتیں ہیں، معوذات جن کو کہتے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، حکم دیا، قل کہ کہہ دیجئے، آپ کہیے، آپ پڑھیے، یہ دعا کریں، یہ الفاظ پڑھیں، کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں فلک کے رب کی، یعنی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جو تعوذ ہے یا استعاذہ ہے، اللہ سے پناہ طلب کرنا کہ یا اللہ تو مجھے پناہ دے دے، اور پناہ کا ہم اپنی زبان میں مفہوم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب کوئی کسی کی پناہ حاصل کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جتنا کوئی پناہ دینے والا بڑا طاقتور، بڑا مضبوط، بڑی حیثیت والا، بڑی کرنی والا، یا جس کے لوگ جس کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اگر پناہ دینے والا جتنا بڑا ہے اتنا پھر پناہ حاصل کرنے والا بے فکر ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی اب فکر نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ فلاں مجھے پناہ دیے ہوئے ہے، فلاں میرا محافظ ہے۔ انسانوں میں اگرچہ آج کے اس دور میں یہ چیز کم ہو گئی، لیکن پرانے زمانے میں خصوصاً اسلام سے قبل جاہلیت میں، اور اس کو اسلام نے بھی برقرار رکھا، کہ جب کسی کو کوئی خوف اور خطرہ ہوتا تھا مجرموں سے، دشمنوں سے، ظالموں سے، تو ایسا کمزور انسان، مظلوم انسان کسی بڑے قبیلے کے سردار، بڑے کسی شخصیت، بڑے کسی آقا، بڑے سردار کے پاس جا کر اس سے پناہ طلب کرتا کہ وہ پناہ دے دے۔ جب یہ اعلان ہو جاتا یا لوگوں کو پتہ چلتا کہ اس بندے کو فلاں نے پناہ دی ہے، اگر اس کا قبیلہ بھاری، اس کی حیثیت بڑی، پیچھے بڑی پاور ہے، تو پھر بڑے بڑے طاقتور لوگ، بڑے بڑے ظالم لوگ بھی ایسے کمزور انسان کو کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ اگر اس پناہ حاصل کرنے والے کو کچھ کہا، زیادتی کی، اس کا کوئی نقصان کیا، تو جس نے اس کو پناہ دی ہے وہ بھی ایک طاقتور ہے تو وہ بدلہ لے گا۔ لیکن یہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم علیہ السلام کو جو ارشاد فرمایا کہ آپ پناہ مانگیں اور یہ کہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو فلک کا مالک ہے، فلک کا پروردگار رب ہے۔ فلک کیا؟ یہ جو آسمان کے کنارے ہیں، اور اس سے اگر ہم وسیع مفہوم لیں تو یعنی اس جہان کا جو پروردگار ہے۔ اب فلک وہ پاؤں پھوٹتی ہے، اور یہ فلک صبح کے وقت
جب رات چھٹتی ہے تو مشرق کی طرف سے سفیدی آتی ہے، اور جب رات شروع ہوتی ہے، دن ختم ہوتا ہے، تو یہ فلک جو ہے مغرب کی طرف، یہاں اس طرف سے اندھیرا بھی چھانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ رب جو رات کا اندھیرا ختم کر کے صبح کے وقت دن کی روشنی لے کے آتا ہے، اور پھر شام کو دن کی روشنی ختم کر کے وہ رب رات کا اندھیرا لے کے آتا ہے۔ کچھ لوگ رات کے اندھیرے میں نقصان کی کوشش کرتے ہیں، اور خصوصاً چور، ڈاکو، جرائم پیشہ لوگ وہ بھی رات کو نکلتے ہیں، اور اسی طرح وہ جرائم پیشہ لوگ جو لوگوں کو چھپ چھپا کر روحانی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ جادوگر، جیسا کہ نجومی اور کاہن، جیسا کہ یہ تعویذ ڈنڈا کر کے ایسے دم درود کر کے لوگوں کے اوپر جو اثر ڈالتے ہیں، ان کا بھی وار رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے۔ رات کو چھپ کر، جیسے چور کسی کی چوری کرنے کے لیے رات کا اندھیرا اختیار کرتا ہے، جیسے ڈاکو، جیسے ظالم، حتیٰ کہ قاتل، بڑے بڑے مجرم اکثر و بیشتر جرائم کے لیے وقت اختیار کرتے ہیں جب اندھیرا ہوتا ہے، یا وہ شکل، وہ حالات جس میں ان کو پہچانا نہ جا سکے۔ ایسے ہی شیطانی قوتیں، اور ان شیطانی قوتوں میں شیطان سرے فہرست اور اس کے سارے چیلے، چاہے وہ جادو کر کے، چاہے رات کو چلا کاٹ کر، جب یہ وار کرنے کے لیے کوئی وقت منتخب کرتے ہیں تو وہ وقت بھی رات کا اور رات کے اندھیرے کا، اور خصوصاً رات کے اس پہر کا جب لوگ یا تو آرام کر رہے ہیں، یا لوگ بے فکر ہیں، یا اپنے اپنے کاموں میں مصروف۔ جیسا کہ اگر شام کا وقت ہے تو شام کا وقت ہر انسان اپنے کام سمیٹ کر، پھر کام ختم کر کے، ڈیوٹی ختم کر کے، دکان بند کر کے، سب کچھ پورا کر کے اپنے گھر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں یہ لوگ، یہ شیطانی قوتیں وار کرتی ہیں، اور پھر ان کے شیطانی قوتوں کے اثرات کی وجہ سے کئی ایک آفتیں بھی ان اوقات میں آتی ہیں، اور اسی وجہ سے رسول اکرم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اپنی امت کو یہ نصیحت فرمائی کہ شام کے وقت، مغرب کے وقت گھر کے دروازے بند کر لیا کریں، مغرب کے وقت اور رات کے وقت برتنوں کو ڈھانپ کے رکھیں، ایسے ٹائم شام کو بچوں کو زیادہ باہر نہ نکلنے دیں، گھر میں رکھیں، کیونکہ یہ شیطانی قوتیں اپنے اثرات پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن یہاں پر بات یہ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو صورتیں نازل فرمائی، اگرچہ یہ آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، دونوں صورتیں نازل ہوئیں نبی علیہ السلام پر جو جادو کا اثر ہو گیا تھا اس کے ازالے کے لیے، لیکن یہاں جو کہ بھئی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وہ اللہ جو رب الفلق ہے، اور دوسری صورت میں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو رب الناس، سارے لوگوں کا رب ہے، مالک الناس جو سارے لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس وہ سارے لوگوں کا معبود برحق ہوئی ہے۔ ہم اس پہ غور کریں، اور پھر رسول اکرم علیہ السلام نے جو دعائیں کی، اور جن دعاؤں کے اندر آپ نے پھر یہ اعوذ کا لفظ بول کر اللہ کی پناہ طلب کی، اس پہ غور کریں۔ آپ کو
یا تو باللہ کا لفظ آئے گا، بے کا لفظ آئے گا، رب کا لفظ آئے گا، یعنی جب بھی آپ نے پناہ مانگی یا دعا کی، پناہ کی، تو صرف اور صرف اللہ سے، کسی اور کی نہیں، کیونکہ جس کو اللہ نے پناہ دے دی، جو اللہ کی پناہ میں آ گیا، اس سے دنیا کی کسی اور طاقت کی، کسی اور بڑی حیثیت کی ضرورت ہی نہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام کو جہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت ان صورتوں کے، دو صورتوں کے اندر جو فرمایا کہ رب کی میں پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کا رب، فلک کا رب، کس چیز سے؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا بندے کو نقصان ہوتا ہے انجانے میں، لاشعوری طور پر یہ شیطانی ٹوٹ ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی۔ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی، جو مخلوق پیدا کی، چھوٹی بڑی، جن، انسان یا درندے پرندے حیوانات، اور یہ سانپ بچھو، ڈسنے والی چیزیں، کوئی بھی چیز ہے، کسی کا نقصان ظاہری اور حسی سامنے کے ڈک مارنا ہے، اور کسی کا نقصان پتہ نہیں چلتا اس کے دیکھنے سے۔ جیسے انسان، ایسا انسان جس کے اندر حسد کی آگ جلتی ہو، دوسرے کو دیکھے اچھا لگے، ماشاءاللہ نہیں کہتا تو اس سے نظر بد لگ جاتی ہے۔ اور کتنے وہ لوگ جو دوسروں کی برائی سوچتے ہیں، نقصان سوچتے ہیں، اب اس کے اندر من شر ما خلق، جو بھی اللہ نے پیدا کیا، کسی چیز میں جو نقصان ہو سکتا ہے، جو شر ہے، اس سے پناہ مانگے۔ ہر چیز کی پناہ حاصل ہو گئی، ہر چیز سے پناہ حاصل ہو گئی، اور یہ پناہ اللہ کی پناہ حاصل ہو گئی۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور پھر جب یہ اندھیرا، یہ رات، یہ وقت چھاتا ہے، جب یہ اندھیرا چھاتا ہے، اس وقت وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان پھونکے مارنے والیاں، بلکہ عورتوں کی طرف جنہوں نے نبی علیہ السلام پر جادو کیا تھا، ان کی طرف اشارہ، لیکن اس میں جو بھی رات کو دم درود چلے کاٹ کر یا جادو کر کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جب وہ گرا، اور یہاں عقد، عقد کی جمع جو گرا، گانٹھ لگائی جاتی ہے، یہ گانٹھ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو جادوگر، جو شیطانی اثرات رکھنے والے، اس پہ عمل کرنے والے، وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ بعض دفعہ کوئی دین کا، قرآن کا نام لینے والے بھی دھاگے میں گرے لگا کر دیتے ہیں کہ یہ بات تو اس لیے آپ کو اس بیماری سے فائدہ ہو جائے گا، لیکن اللہ نے کہا کہ جو یہ گرا لگا کر اور اس گرا کے اندر اس گانٹھ لگانے، اس میں پھونکے مارنے، اور یہ بھی دھاگے جو اس میں گرہ لگائی جاتی ہیں اور اس میں گانٹھ لگائی جاتی ہیں، اس میں پھونکے ماری جاتی ہیں، کچھ اس کا مطلب ہے کہ اصل میں یہ کام شیطانی قوتوں کا ہے کہ وہ دھاگے اس طرح سے بناتے ہیں، اور وہ دھاگوں میں ہو، اور اس سے بھی سخت جو عمل کرتے ہیں یہ شیطانی قوتیں اور جادوگر، وہ جس انسان پہ عمل کرنا ہے، اگر اس کا بال مل جائے تو اس بال میں جو وہ گرہ لگاتے ہیں، اس کے اوپر جو پھونکے مارتے ہیں، سر کا بال ہو، داڑھی کا بال ہو، جسم کا کسی کا بال مل جائے تو اس پہ جو گرہ لگائی جاتی ہے اور اس کا اثر بہت جاتی ہے۔ اور رسول اکرم علیہ السلام پر بھی جو جادو کیا گیا، وہ حقیقت میں آپ کے بال مبارک میں ہی یہ گرے لگا کر، پھونکے مار کر ان جادوگرنیوں نے یہ عمل کیا تھا، جس کا اثر رسول اکرم علیہ السلام پر کافی دیر تک، کئی مہینوں تک رہا، کہ آپ بعض دفعہ دنیا کے کئی
کام بھول جایا کرتے تھے، دین کا کوئی نہیں بھولے۔ اللہ کی طرف سے جو حکم تھا، مسئلہ تھا، جو دین شریعت، وہ نہیں کبھی بھولے۔ لیکن دنیا کا کام، جیسا کہ میں نے کھانا کھا لیا کہ نہیں کھایا، اس طرح کی کچھ یہ اثر ہوا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والوں کے حسد سے۔ اور یہ بھی جتنا بھی نقصان کوئی انسان کسی کا کرتا ہے، جتنا بھی یہ ایک دوسرے کا لوگ نقصان کرتے ہیں، انسان کا کرے، جن انسان کا کرے، کوئی مخلوق کسی جب کرتے، اس کے پیچھے ایک حسد ہے کہ اس کو کیوں زیادہ مل گیا، اس کے پاس یہ کیوں ہے، وہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا، وہ اتنا خوبصورت کیوں ہو گیا، اس کے کپڑے اس سے اچھے کہ اس کو یہ چیز کیوں مل گئی۔ یہ جو حسد کی آگ جب جلتی ہے دل اور سینے میں، جب یہ حسد کی آگ ابلتی اور جلتی ہے، آنکھوں کے ذریعے نکلتی ہے یا اس کے دماغ سے اور بعض اس کی زبان سے بھی، تو اس کے اثرات دوسروں پہ پڑتے ہیں، اور اسی سے پھر جو ہے وہ نظر بد بھی۔ اور اسی طرح اگر کہیں جو دوسری صورت ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس خناس سے پناہ مانگی، اللہ کی پناہ مانگی خناس سے۔ یہ شیطان، وہ شیطان جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جو دلوں میں پراگندے خیالات ڈالتا ہے، جو دماغ کو، سوچ کو پھیرتا ہے اچھائی سے برائی کی طرف، اللہ سے توڑ کر شیطان کی طرف لے کے جاتا ہے، دین اسلام سے، توحید سے ہٹا کر شرک پہ لے کے جاتا ہے، کفر پہ لے کے جاتا ہے، یا لوگوں کے اندر یہ چیز ذہنوں میں، دل میں، سینے میں، دماغ میں، سوچ کے اندر ڈال کر لوگوں کے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کر دشمنیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ وسوسہ، اس ایک شیطان سے، اس کے وسوسے سے پناہ مانگی، چاہے یہ شیطان، یہ خناس جنوں میں سے ہو، من الجنۃ والناس، یا چاہے انسانوں میں سے ہو۔ جنوں میں سے تو یہ خناس ہے ہی ہے، وہ ابلیس ہے، اور ابلیس کا بعد آگے اس کا سارے کا سارا ٹولہ، سارا اس کا خاندان، جنوں میں سے یہ جن شیطان، ان کا تو کام ہی یہ ہے۔ لیکن آگے والناس بھی فرمایا کہ لوگوں میں سے بھی ہیں یہ خناس، یہ شیطان، یہ شریر انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور وہ انسانوں میں سے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے دوسرے بھائیوں کا برا سوچتے ہیں، دنیا کا برا، آخرت کا برا، اس کی مالی نقصان یا اس کا گھر کا نقصان، اس کی اولاد کا نقصان، اس کی صحت کا نقصان، کہیں نہ کہیں یہ نقصان سوچنے والے یہ بھی اسی شیطان کے خاندان میں سے ہی ہے۔ لہذا شیطان کے شر سے، اور وہ شیطان جنوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، جو بھی ہے تو اس کے شر سے پناہ مانگی۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم علیہ السلام کو یہ سبق بتلایا، نبی علیہ السلام نے اس پر عمل کیا اور آپ کے جادو کا علاج ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی امت کو بھی یہ راستہ دکھلا دیا کہ بھائی جہاں خطرہ ہو، جہاں ڈر ہو، تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یہ اعوذ باللہ پڑھو، وہ یہ صورتیں آخری پڑھیں صبح و شام، ایسی تمام شیطانی قوتوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور اگر ہم یہاں گننے لگیں، شمار کرنے لگیں کہ جن چیزوں سے، جن فتنوں سے، جن بیماریوں سے، جن بلاؤں سے، جن مصیبتوں سے یا جن گناہوں سے رسول اکرم علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً پناہ مانگی، کو وہ 2 4 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، بلکہ 40 50 اور بے شمار۔ ہم بعض دفعہ دعائیں مانگتے بھی رہتے ہیں، جیسے یہ صورتیں سب کو یاد ہیں، لیکن احساس نہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام
یہ بھی دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال اعوذ بک من المأثم والمغرم. کیا کیا ہے؟ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کس چیز سے؟ ہم یہ جو فکر لگ جاتی ہے، ہم کس کو؟ بندے کو فکر لگ جاتی ہے، ہر وقت کسی فکر میں ہے، پریشانی میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے، کیونکہ جب بندہ فکر اور ہم میں ہو تو اس سے کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا، دنیا کا بھی نہیں ہوتا، دین کا اس سے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس کی سوچ ہی ایک طرف ہو جاتی ہے. اور غم، وہ غم جو کہیں کسی تکلیف، کسی پریشانی، کسی نقصان کی وجہ سے غم لگ جاتا ہے. اور عجز کہ بندہ کوئی کام کرنے سے عاجز آ جائے، کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے، کوئی دعا پڑھنا چاہتا ہے، کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کا کوئی کام، لیکن کام اس سے ہوتا ہے. پڑھنا چاہتا ہے اسٹوڈنٹ، طالب علم کو سب یاد کرتے اس سے ہوتا نہیں، عاجز آ گیا. اعوذ بک من العجز والکسل. اور ایک پناہ مانگی کہ یا اللہ میں سست ہو جاؤں، سستی سے، کیونکہ بندہ سست ہو جائے تو سارے کام رہ جاتے ہیں، آج کا رہ گیا، کل کا بھی رہ گیا، رہتا رہ گیا. اعوذ بک من العجز والکسل اعوذ بک من الجبن والبخل. بزدلی سے، بزدل انسان کچھ نہیں کر پاتا، بخیلی سے، بخل سے، ایسے بخل کنجوس، کچھ دینے کو، جیب میں آ گیا ڈل گیا اس کو نکالنے کو دل نہیں چاہتا، چاہے خود بھی انسان کو کہہ جائے، ایسے بخل. اعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. دین یعنی قرض مجھ پر غالب آ جائے، قرضے سے نبی اسلام نے پناہ مانگی. لوگوں کے غلبے سے، کوئی دوسرے لوگ مجھ پر آ کر غلبہ نہ حاصل کریں. من المأثم والمغرم. نبی علیہ السلام نے گناہ سے، کہ یا اللہ کسی گناہ میں پڑ جاؤں اس سے مجھے بنا دے. اور کہیں کوئی ایسی چٹی پڑ جائے، خواہ مخواہ جو ہے کسی مصیبت میں، مالی مصیبت میں پھنس جاؤ، اس سے پناہ مانگی. کتنی اگر ہم شمار کرنے لگیں تو اس کے لیے تو بھی 2-3 جمعے اور چاہیے، لیکن یہاں ایک اشارہ کرنا مقصود ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیمات دی اور آپ نے جو دعائیں کی، ان دعاؤں میں یہ کہ ہم جہاں موقع لگے تو جو خطرے کی چیزیں ہیں، جو نقصان دہ چیزیں ہیں، جہاں کہیں دنیا کی کوئی نقصان دہ چیز ہے یا آخرت کی نقصان دہ چیز ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگی. جیسا کہ نبی علیہ السلام نے آخرت کے حوالے سے جو دعا مانگی، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دعا نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے زیادہ نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. کہیں نبی علیہ السلام یہ دعا مانگتے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. کیا کیا دعائیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی مصیبتیں اور آخرت کی تنگیوں، قبر کے عذاب، ہر قسم کی مشکل اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.